صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بعد خدا دے ذات نبی دے، بعد خدا دے ذات نبی دے، پڑھدا رہو تو نعت نبی دی۔ بعد خدا دے دنیا دے چھڈ جھگڑے چیڑے، دنیا دے چھڈ جھگڑے چیڑے، کردا رہو گل بات نبی دی، کردا رہو گل بات نبی دی، پڑھدا رہو تو نعت نبی دی۔ اور دل دے نال درود جو پڑھدا، دل دے نال درود جو پڑھدا، ہوندی ہے ملاقات نبی دی، ہوندی ہے ملاقات نبی دی، پڑھدا رہو تو نعت نبی دی۔ ہر مشکل حل ہو جاندی ہے، ہر مشکل حل ہو جاندی ہے، پیندی جس دم چاہت نبی دی، پیندی جس دم چاہت نبی دی، پڑھدا رہو تو نعت نبی دی۔ اور مانگتا ہے کہ ہویا مقدس نور و نور، ہویا مقدس نور و نور، میرے تے برسات نبی دی، میرے تے برسات نبی دی، پڑھدا رہو تو نعت نبی دی۔ بعد خدا دے ذات نبی دی، پڑھدا رہو تو نعت نبی دی۔ میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کروائیں۔ میرا تعلق ونوٹیاں والا شریف سے ہے، اور بہت پرانی خانقاہ سید پیر مہتاب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے جد امجد ہیں، انہی کے اولاد سے میں ہوں۔ میرے اساتذہ میں بڑے قابل استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرحمن گلگیتی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی ضمیر احمد مرتضائی صاحب۔ یہ تقریباً 2010 میں میں نے اس مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر درس نظامی، حفظ اور قرات و تجوید کے علیحدہ علیحدہ شعبے قائم کیے، جو آج تک جاری و ساری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کہ ضلع شیخوپورہ اور اس کے گرد و نواح میں اس بڑھتی ہوئی گداگری کو کس طرح روکا جا سکتا؟ 90% جو ہے نا گداگر، وہ تو بنے ہوئے ہیں، گداگر ہیں نہیں، ان کے ہاتھ جسمانی اعضاء بالکل صحیح سلامت ہیں، لیکن وہ گداگر بنے ہیں۔ ان میں 10% لوگ ایسے ہیں جو واقعتاً معذور ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، پاؤں کٹے ہیں، غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے کہ وہ قانون سازی کرتی اور ان لوگوں کی روک تھام کرتی اور ان کے خلاف ایک زبردست کریک ڈاؤن ہوتا۔
اور پھر ایک علیحدہ ان کا ایک نظام قائم کیا جاتا جو لوگ واقعی حقدار ہیں ان کو کسی طریقے سے ان کی مدد کی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشاد ملک اور میرے ساتھ ہیں عمیر مکھن، عمیر سیٹھ اور عثمان علی اپنے یوٹیوب چینل گریٹ پیپل وائس، بڑے لوگوں کی آواز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت موجود ہیں، ہمارے بڑے محسن ہیں اور سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ سرپرست اعلیٰ ہیں مرکزی سنی علماء کونسل کے اور محتمم ہیں جامعہ مہتابیہ چشتیہ کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید مقدس سجاد بخاری صاحب۔ پیر سید مقدس سجاد بخاری صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ گداگری اور اس کی روک تھام اسلام کی روشنی میں کس طرح ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کروائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ملک صاحب آپ کا بڑا شکریہ، میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع دیا، اپنا معافی ضمیر پیش کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کریم آپ کے اس کا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا تعلق ونوٹیاں والا شریف سے ہے اور بہت پرانی خانقاہ سید پیر مہتاب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے جد امجد ہیں، انہی کے اولاد سے میں ہوں۔ اور پھر میں نے اس شہر فاروق آباد میں میں آ گیا اور یہاں پر میں نے اپنا تعلیمی اور روحانی جو سفر ہے وہ شروع کیا، اور میں نے باقاعدہ درس نظامی کی کلاسز کو پڑھا، درس نظامی کو مکمل کیا۔ میرے اساتذہ میں بڑے قابل استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن گلگیتی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی ضمیر احمد مرتضائی صاحب موجود ہیں، اور دیگر اساتذہ سے میں نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر فاروق آباد میں ادارہ جامعہ مہتابیہ کی بنیاد ڈالی، اور یہ تقریباً 2010 میں نے اس مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر درس نظامی، حفظ اور قرات و تجوید کے علیحدہ علیحدہ شعبے قائم کیے جو آج تک جاری و ساری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ضلع شیخوپورہ اور اس کے گرد و نواح میں گداگروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جی، اور اسی طرح اگر ہم لاہور جاتے ہیں اور دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو یہ شہر جو ہے گداگروں سے بھرے پڑے ہیں۔ جی جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی تعداد کو، اس بڑھتی ہوئی گداگری کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ جی ملک صاحب، یہ آپ کے ایک سوال میں 2-3 سوال ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا مختصراً جواب دے دوں۔ یہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ گداگروں کی بہت بڑی تعداد ہر شہر میں موجود ہے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر 90% جو ہے نا گداگر، وہ تو بنے ہوئے ہیں، گداگر ہیں نہیں، ان کے ہاتھ جسمانی اعضاء بالکل صحیح سلامت ہیں، لیکن وہ گداگر بنے ہیں اور انہوں نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے۔ ان میں 10% لوگ ایسے ہیں جو واقعتاً معذور ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، پاؤں کٹے ہیں، غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے کہ وہ قانون سازی کرتی، یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ جو آج آپ نے مسئلہ اٹھایا یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے جو مقتدر شخصیات ہیں وہ بہترین قانون سازی کرتیں اور ان لوگوں کی روک تھام کرتیں اور ان کے خلاف ایک زبردست کریک ڈاؤن ہوتا، اور پھر ایک علیحدہ ان کا ایک نظام قائم کیا جاتا جو لوگ واقعی حقدار ہیں ان کو کسی طریقے سے ان کی مدد کی جاتی۔ تو 90% لوگ جو ہیں وہ پیشہ ور ہیں، مکار ہیں، جو اپنا جنہوں نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے، اور ان کے خلاف ضرور گورنمنٹ کو قدم اٹھانا چاہیے۔
ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کے آگے دست دراز کرے اللہ اس کے لیے تنگی کے دروازے کھول دیتا ہے. تو جو بندہ مانگے تو رب تعالیٰ اس کی تنگی کو اور وسیع کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ ایک تو اسلام میں ممانعت ہے، حرام کام ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور جو حقدار لوگ ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا جائے. ہر یونین کونسل لیول پر گاؤں دیہات مضافات دیگر علاقوں میں کمیٹیاں قائم کی جائیں جو باقاعدہ ان لوگوں کی، معذوروں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی باقاعدہ وہ رجسٹریشن کریں اور ان کی پھر مالی مدد کی جائے. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو بڑھتی ہوئی گداگری کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے؟ جی. اور کیا حکمران اس بڑھتی ہوئی گداگری کے ذمہ دار ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کس حد تک ہیں؟ جی بالکل، یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ملک صاحب. یہ اس کے لیے زبردست قانون کی ضرورت ہے. زبردست قانون سازی کی جائے اور پھر اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے. اور یہ جب ایسے حالات ہوں ملک میں تو پھر ظاہری بات ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہی ہوتی ہے اور کوئی نہیں. کوئی کسی فرد کے بس کی بات نہیں کہ وہ غربت کا کوئی حل نکال سکے. یہ تو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہوتی ہیں. اب گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ حقدار لوگوں تک حق پہنچے اور جو لوگ پیشہ ور لوگ ہیں ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے. ٹھیک. اچھا، ایک پروگرام چل رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. جی. جس میں جو گورنمنٹ ہے، مرکز کی گورنمنٹ یعنی میاں محمد شہباز شریف صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، جی جی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 537 ارب روپیہ جی سالانہ جو ہے یہ مستحق اور غریب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. جی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جی اور بہتر قانون سازی کے ذریعے جی جو گداگری کا مافیا ہے جی جی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل، یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اگر تو واقعی اس کے ذریعے غرباء، مساکین، بیواؤں کی، بے سہاروں کی مدد کی جا رہی ہے تو پھر یہ بہت اچھا پروگرام ہے. ہاں اس میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. اس میں ایماندار لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے طریقہ کار، اس کو مزید اس میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے. اس میں فنڈز وہ زیادہ بڑھائے جا سکتے ہیں. پھر اس کو پیسہ کی وہ تقسیم کار کا جو طریقہ ہے اس کو نئے سرے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے کہ مساجد میں بیٹھ کر کمیٹیاں بنیں، وہ مساجد میں بیٹھ کر پیسہ تقسیم کریں تاکہ اس میں خرد برد نہ ہو اور پیسہ واقعی لوگوں تک پہنچے. اس سے بھی بالکل ایسے اور بھی پروگرام شروع کرنے چاہیے. ماشاء اللہ. اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام گداگری کے بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گداگری کے بارے میں کیا فرمودات ہیں، اور اسلام کی روشنی میں اس کے تدارک کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اس کے تدارک کے لیے ہم اور یا گورنمنٹ یا سوسائٹی کس طرح کام کر سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، اسلام میں تو گداگری کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. بالکل اسلام تو اس کو حرام قرار دیتا ہے کہ یہ حرام عمل ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. حضور سب سے اعلیٰ ہیں، حضور سب سے افضل ہیں، حضور سب سے حسین ہیں، حضور ذہانت میں سب سے بڑھ کر ہیں، حضور علم اور حلم اور کمال میں سب سے بڑھ کر ہیں، حضور وجاہت میں سب سے بڑھ کر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیاست میں سب سے بڑھ کر ہیں. تو حضور نے جو نظام قائم کیا تھا مدینہ منورہ میں، وہاں پر تو بیت المال کا ایک شفاف نظام تھا. تو بیت المال کے ذریعے غرباء، مساکین کی مدد کی جاتی تھی اور ایسا گداگری کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو یہ تو بعد میں آیا. اب ہمارے جو حکمران ہیں،
ہماری جو حکومتیں ہیں، ہمارے جو مقتدر شخصیات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور غور و فکر کریں. غور و فکر کرنے کے بعد یہ جس طرح آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ابھی ذکر کیا، اس طرح کے اور پروگرام جو ہیں وہ وضع کیے جائیں اور ان میں اچھے لوگوں کو شامل کیا جائے، ایماندار لوگوں کے سپرد وہ نظام کیا جائے اور اس میں شفافیت کا خاص خیال رکھا جائے اور لوگوں تک وہ مال پہنچایا جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. ٹھیک. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ روزگار کے مواقع لوگوں کو فراہم کیے جائیں، فیکٹریاں لگائی جائیں ملک میں، لوگوں کو مزدوری ملے، لوگ خود بخود بزنس اور کاروبار کی طرف آئیں بجائے اس کے کہ وہ گداگری کو پیشہ بنا لیں. اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سب گداگری کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے جو بہت سے پست طبقہ کے لوگ ہیں، جی، تنگ دست لوگ ہیں، جی، کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیا مصیبت زدہ لوگ اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب موجود ہے؟ جی. تاکہ وہ جس طرح کے ان کے حالات ہیں، جی. نارمل ہیں یا نارمل سے بھی کم ہیں، جی. تاکہ وہ ان کو ایک تسلی اور تشفی ہو سکے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں اجر نہیں ملنا تو اس کا ہمیں آخرت میں تو اجر ملے گا. جی. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گداگری، یہ جو رسم و رواج بنا لیا ہے پیشہ ور لوگوں نے، ایک مافیا ہے، وہ غریبوں کا حق غصب کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. جو لوگ مخیر حضرات ہیں، جو غربا مساکین کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، صدقات وہ بجائے اس کے کہ حقدار لوگوں کو دیں، یہ مافیاز لے جاتے ہیں. ضرور ان کی حق تلفی ہوتی ہے. رہا یہ غربا مساکین کا آخرت میں جو اجر ہے، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دنیا میں غربت اور افلاس کی زندگی بسر کرے لیکن حلال رزق کما کے کھائے اور اپنے بچوں کو کھلائے، اس کا یقیناً اللہ کریم نے آخرت میں حصہ رکھا ہے. بلکہ فرمایا کہ جس کے جتنا مال کم ہوگا اتنا اس کا حساب کم ہوگا. حساب کم. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس بڑا مال تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن تم سب سے آخر میں جنت میں جاؤ گے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اپنے مال کی وجہ سے. یا رسول اللہ میرا مال کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ تیرے پاس مال چاہے حلال ہے لیکن بہت زیادہ ہے، تو اس کا حساب دیتا دیتا لیٹ ہو جائے گا. تو جتنا جس کے پاس مال کم ہوگا وہ اتنا ہی آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا. اور یہ بھی فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں بنگلوں کی، مال کی، بڑی بڑی کوٹھیوں کی چاہت نہ اپنے دل میں رکھو، یہ تمہیں دنیا کا کر کے رکھ دیں گی. اس لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو اور یقیناً بیماری کی حالت میں، مفلسی کی حالت میں، غربت کی حالت میں جو دنیا میں رہے، اس کو اللہ کریم آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک. اچھا، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ فقر کیا ہے فقر اور پیری مریدی کیا ہے؟ جی. فقر، پہلا سوال آپ کا فقر ہے. جی ملک صاحب، دو لفظوں میں آپ کو بتا دوں، فقر جو ہے یہ دنیا سے بے رغبتی کا نام فقر ہے. اپنے آپ کو، چاہے اس کے پاس، بندے کے پاس دنیا کا حلال مال ہو، حلال مال وسیع ہو، گاڑیاں بھی ہوں، مکان بھی ہو، زمین بھی ہو، چاہے یہ علیحدہ بات ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے لیکن اس کو ناجائز بھی نہیں. حلال مال اگر حلال ذرائع سے کمایا جائے تو اسلام منع نہیں کرتا. حلال طریقے سے آپ جتنا مرضی کاروبار وسیع کریں، زمین بنائیں، جائیداد بنائیں، منع نہیں کرتا، لیکن اس کا حساب دینا پڑے گا. تو اب فقر یہ ہے کہ آپ بے رغبت ہو جائیں دنیا سے. اگر آپ کے پاس کروڑوں ہیں تو آپ اس سے بے رغبت ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فقر ہے. صحیح. اور پیری مریدی کیا چیز ہے؟ پیری مریدی، یہ آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، یہ ایک وعدہ ہے. پیری مریدی ایک وعدہ ہے کہ مرید اپنے پیر، اپنے شیخ کامل
یہ جو آج کی پیری مریدی جس کو لوگ پیری مریدی سمجھ رہے ہیں، یہ پیری مریدی اللہ ماشاء اللہ جن لوگوں کو اللہ نے بچایا ہے ان کو نکال کے باقی یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے، کپڑے پہن لیے، ٹوپی پہن لی، دستار جبہ پہن کے وہ بال رکھ لیے، ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا اور پیر بن گئے، یہ اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں۔ پیری مریدی تو یہ تھی کہ جو ہمارے بزرگ تھے فرید الدین گنج شکر، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، پیر سید میر علی شاہ صاحب، تو وہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے ایک وعدہ لیتے تھے کہ تم نماز کی پابندی کرو گے، حلال حرام کے درمیان تمیز رکھو گے، تم حلال کماؤ گے، حلال کھاؤ گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کاربند رہو گے۔ اگر تم یہ ساری چیزیں کرو گے تو میں تمہارا استاذ ہوں، پیر ہوں، مرشد ہوں، شیخ ہوں، وگرنہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ جو آج کی پیری مریدی ہے، جن کو اللہ نے بچایا، میں نے پہلے عرض کیا، ان لوگوں کو نکال کے اسلام، اس ڈونگ کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے پیر تو ایسے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب دیکھیں، آپ کی پیری مریدی آپ نے سیف چشتیائی لکھی، الہ کلمت الحق لکھی، آپ کی وہ کتابیں، آپ ختم نبوت پر وہ سیف چشتیائی کتاب آپ اٹھائیں، اور تصوف پر بے نظیر بے مثال کتاب حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، کشف المحجوب، آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں۔ یہ ہمارے پیر تھے، یہ ہمارے بزرگ اور صوفی اور شیخ تھے۔ تو اصل پیری مریدی یہی ہے کہ بندہ اپنے پیر، اپنے مرید کو رسول اللہ اور اللہ کی طرف موڑ دے۔ ٹھیک۔ اچھا یہ سب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جی، زکوٰۃ کا، جی، اور آج کل چونکہ فصلیں آ رہی ہیں، جی جی چاول کی فصل آ رہی ہے، جی عشر جو ہے، عشر کے بارے میں جی جی بہت کم آگاہی ہے، بہت کم آگاہی۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ کیا ہمارے علماء کرام جو ہے اپنی عوام الناس کو زکوٰۃ اور عشر صحیح طریقے سے ادا کرنا سمجھا نہیں سکے، یا ہم لوگوں میں یا عوام الناس میں کوئی کمی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت سے بیان کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عشر زکوٰۃ کا نظام آج سے نہیں، 1500 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا، اللہ رسول نے اس کو فرض کیا۔ تو یہ علماء حق نے، علماء حق کی میں بات کر رہا ہوں، علماء حق نے تو اپنے تئیں کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ، میرے سمیت آپ سمیت کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو عشر کا زکوٰۃ کا پتہ نہ ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، یہ ہماری بدبختی، بد نصیبی ہے۔ حالانکہ عشر نکالنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ جو سارا سال انسان نے کوتاہیاں کی، لین دین میں کوئی خرابی ہو گئی، جانے انجانے میں، ناپ تول میں کمی ہو گئی، تو عشر زکوٰۃ مال کے میل کو دور کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ بنا ہی زکا یزکی سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مال کو پاک کرتا ہے۔ تو جو مال آپ دیں گے غرباء مساکین کو، وہ آپ کا مال چلا جائے گا اور باقی مال میں اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ علماء نے، میں نہیں سمجھتا کہ علماء نے اس کو سمجھانے میں کوتاہی کی ہو۔ علماء حق نے تو اپنے تئیں آج تک کوشش کر رہے ہیں، علماء حق، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ اس پر دیکھیں، علماء کے پاس اب کوئی ایسا تو قانون نہیں ہے کہ علماء سختی سے اس پر عمل نہیں کروا سکتے، لوگوں نے خود اس پر عمل کرنا ہے۔ تو علماء تو بتا رہے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر شخص اب باشعور ہے، علم عام ہے، لوگ جمعہ والے دن مسجد میں جاتے ہیں، اپنے باقی مسائل کو لوگ سمجھتے ہیں۔ جوتا لینا ہو، کپڑا لینا ہو، دوائی لینی ہو تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جوتا لینے کے لیے اچھی دکان کا پتہ ہے، بازار جانا ہے، شہر کا پتہ ہے، اچھے بازار، اچھی گاڑی کا پتہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزوں کا لوگوں کو پتہ ہے تو پھر عشر کا بھی لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک۔ تو یہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس پر عمل کروائے، ٹھیک، اس کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہو۔ ٹھیک۔ اچھا جی، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مالدار لوگوں سے ان کے مال کے بارے میں سوالات ہوں گے جی بالکل، قیامت والے دن؟
مال و دولت، زمین و جائیداد اور بڑے بڑے عہدوں کی نمائش کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ملک صاحب. ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور مالدار لوگوں سے میں نے پہلے وہ حدیث بیان کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے پاس بڑا مال تھا. ٹھیک. فرمایا تم سب سے آخر میں جنت میں جاؤ گے. اپنے مال چاہے حلال طریقے سے کمایا ہو، حساب اس کا بھی دینا پڑے گا، اور جو مال ناجائز طریقے سے کمایا ہے اس کا پھر عذاب ہوگا، اس کا بھی پوچھا جائے گا. تو جو حلال طریقے سے کمایا اس کا حساب ہوگا، جو حرام طریقے سے کمایا اس پر آپ کو عذاب اور پکڑ ہوگی. تو یہ جو لوگ عہدوں، مال، دولت کی بنیاد پر اپنے اندر، جن کے اندر کبر ہے، اپنی وہ بڑائی سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بالکل پوچھا جائے گا. ٹھیک. اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دور حاضر میں جس طرح چھینا جپٹی سے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے، جی، اور کیا یہ سب جائز ہے؟ اور کیا ہمارے علماء عوام الناس کو حرام اور حلال رزق کا فرق سمجھانے میں ناکام رہے ہیں؟ جی، الحمدللہ علماء کرام نے، علماء حق نے اپنے تائیں اپنی بساط کے مطابق مکمل کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہ ہو. ہر بندہ حلال اور حرام کو جانتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ کوا سفید ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. صحیح. وگرنہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، ہر شخص کو پتہ ہے ذخیرہ اندوزی حرام ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا حرام ہے، گناہ ہے. اب جان بوجھ کے کوئی آخرت کو بلا بیٹھے، قبر کو بلا بیٹھے، موت کو بلا بیٹھے، تو خدا کو بلا بیٹھے، تو اس کی اپنی مرضی ہے. وگرنہ علماء کرام نے تو لوگوں کو سب کچھ بتایا ہے، اور رب کا قرآن بھی بتا رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی بتا رہا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. حرام سے بچ جاؤ اور حلال کی طرف آ جاؤ. اچھا پیر صاحب، آپ شاعر بھی ہیں جی، اور ماشاءاللہ آپ کی ایک جو کتاب ہے کلام مقدس کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے. جی، الحمدللہ. ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ کا کوئی شعر آپ ہمیں عنایت فرمائیں. جی، یہ بھی آپ نے جو مجھے سوال کیا پیری مریدی کے حوالے سے، جی اس پر مجھے ایک ربائی میری ہے، وہ میرے ذہن میں ہے. یہ قوم کو مشکل پڑی جا رہی ہے، یہ قوم کو مشکل پڑی جا رہی ہے، مہنگائی کے ہاتھوں مری جا رہی ہے. یہ قوم کو مشکل پڑی جا رہی ہے، مہنگائی کے ہاتھوں مری جا رہی ہے. غریبوں کے کاسے مقدس ہیں خالی، غریبوں کے کاسے مقدس ہیں خالی، تو پیروں کی جھولی بھری جا رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا جی، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا رشوت کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے کیا ہوا مال و دولت، حاصل کیا ہوا جو مال و دولت ہے، جی، اور جو مقام و مرتبہ ہے اور جو زمین و جائیداد ہے، جی، یہ آخرت میں انسان کے کسی کام آئے گا؟ جی، یعنی رشوت یا ناجائز طریقے سے، ناجائز ذرائع سے ناجائز ذرائع سے کسی شخص نے کوئی بھی زمین جائیداد حاصل کی، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے ایک بالشت زمین کسی شخص کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا ناجائز، محشر والے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. یعنی ناجائز اگر کسی نے کسی غریب، کسی مسکین کی زمین پر قبضہ کر لیا، رب تعالیٰ محشر والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا اور اس کو سخت اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا. ٹھیک نہیں، ایک ہم عام طور پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رشوت دینے والا جی اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. جی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار.
اب یہ ہے کہ ایک بندہ آفس میں جاتا ہے اپنی کسی کام کے لیے، جی کسی دفتر میں اس کو کوئی کام ہے جس کے بغیر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جی اب اس کا کام نہیں ہو رہا، جی اب مجبوری کے تحت وہ پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں یا پیسے اس کے لیت و لال سے اس کے کام کو لیٹ کیا جاتا ہے، جی تو مجبوری کے تحت اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، جی تو کیا وہ بھی رشوت دینے والا جہنم میں جائے؟ جی بالکل وہ بھی ہے، شمار تو وہ بھی رشوت میں ہوگا، ٹھیک، لیکن اس میں کوئی اللہ چاہے، اب ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنے فضل سے چاہے تو اس کو معاف فرما دے، کیونکہ وہ مجبور ہے، ملکی نظام ایسا ہے، لیکن حکمرانوں کو چاہیے، صاحب اقتدار لوگوں کو چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، فرمایا ان میں سب سے پہلا امام عادل، جس شخص کو اللہ نے امام بنایا، کوئی عہدہ عطا فرمایا، وہ عہدہ کسی لیول پہ ہو، محلے پہ ہو، وہ شہر لیول کا ہو، وہ ضلع لیول کا ہو، وہ صوبے کے لیول کا ہو، وہ ملک کے لیول کا ہو، امام عادل، اس نے عدل کیا، انصاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے کہ اس پر سختی سے عمل کرایا جائے اور لوگوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ لوگوں کو اس طرف آنا ہی نہ پڑے۔ اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل جو ہے سرکاری وسائل کا بہت استعمال کیا جا رہا ہے، جی اگر کسی کے پاس کوئی سرکاری عہدہ آ جاتا ہے جی تو وہ وسائل کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے وہ وسائل جو اس کے گھر کا جو ہے مال و دولت ہوں، جی یا وہ ذرائع جو ہیں اس کے گھر کی لونڈی ہوں۔ جی اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ جو سرکاری وسائل کا استعمال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ قوم کے پیسے، یہ ٹیکس کے پیسے، لوگوں کے پیسے سے اپنے بچوں کو موج مستیاں کروانا، عیاشیاں کرنا، یہ جہنم میں جانے والے سارے اعمال ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، بالکل یہ جائز نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے تو میں نے عرض پہلے بھی کیا کہ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو ایک ایک ذرے کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ٹھیک، جتنا کسی کے پاس بڑا عہدہ ہے اتنی ہی بڑی اس سے پوچھ ہوگی، اس نے بڑے سوال و جواب بھی اس کو اتنے بڑے دینے پڑیں گے، جواب دے اتنا بڑا ہے وہ۔ اچھا یہ صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی ادارے میں یا کسی جگہ پر کوئی عہدہ نکلتا ہے تو سب سے پہلے ترجیح دی جاتی ہے کہ یار مالدار بندہ کو تلاش کرو، جی یعنی اگر اس میں قابلیت کم بھی ہے جی اس کے مال کو ترجیح دی جاتی ہے، جی جبکہ اس سے جو کم مال والے لوگ ہیں وہ زیادہ قابل بھی ہوتے ہیں، جی زیادہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو نہیں لگایا جاتا، مالدار کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا یہ دیکھیں، ہم پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں ملک صاحب کہ ہم ڈوبے کیوں ہیں، 75 سال 70 سال سے ہم ڈوب رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقدار تک حق نہیں پہنچ رہا، حق تلفی ہو رہی ہے، اور اسلام نے تو اس کی سخت مخالفت کی ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رومی روم سے چل کر آئے تھے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ کے پاس بظاہر کو مال و دولت نہیں تھا، سلیمان فارسی یہ الگ بات ہے کہ پیچھے سے وہ امیر تھے، لیکن جب وہ سفر کیا انہوں نے تو پھر تو انہوں نے افلاس کی زندگی بسر کی۔ ٹھیک، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو گورنر کا عہدہ عطا فرمایا۔ ٹھیک، تو اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ وہ مال یا کسی کا ہم یہ نسب دیکھیں کہ فلاں چوری صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں شاہ صاحب ہیں، فلاں صاحب خان صاحب ہیں، فلاں صاحب کو فلاں عہدہ، یہ کوئی بڑی ذات کا بندہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے ابھی ذہن میرے میں آ گیا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں ہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں ہیں قائل، آنکھ سے جو نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو عہدے یہ جو ہوتی ہے یہ
ذات برادری سے ہٹ کر اسلام قابلیت کو دیکھتا ہے، کردار کو دیکھتا ہے۔ اچھا جی، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ جو عزت وقار ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی کیا یہ دولت کے بغیر جی حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، دولت کے بغیر عزت، اصل میں عزت اور وقار ہوتا ہی وہ ہے جو عزت کے دولت کے بغیر حاصل ہو۔ جو دولت کے ساتھ حاصل ہو وہ عزت نہیں ہوتی، آپ کی ذاتی وہ عزت نہیں ہوتی، وہ تو آپ کے پیسوں اور مال کی عزت ہوتی ہے، وہ تو آپ کی گاڑی کی عزت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بندہ بڑے گاڑیاں لے کے، بڑے ڈالے لے کے، بہت بڑی جناب ایک فارچونر لے لے اور اس میں گن مین رکھ لے اور لوگ اس کو سلام کریں ڈر کی وجہ سے، وہ شخص، اس کے لیے بھی فرمایا وہ جنمی ہے وہ شخص جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ عزت ہوتی وہ ہے جو مال کے بغیر ہو، جو دولت کے بغیر ہو، آپ کے کردار، آپ کے توکل، آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے جو لوگ آپ کی عزت کریں، اصل میں عزت ہی وہ ہے۔ دیکھیں آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، چشم فلک نے آج تک ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک، صحابہ کی جماعت بے مثال لاجواب جماعت ہے۔ اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سیدنا عمر فاروق، آپ نے کیا عزت آپ کو پیسے کی وجہ سے ملی تھی؟ آپ کے تو وہ کپڑوں پر پیوند لگے تھے۔ جب شام فتح ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو ساتھ لے کر گئے اور باری مقرر کی کہ اتنا سفر تم چلو گے اور میں مہار پکڑوں گا اٹھنے کی، اور اتنا سفر چلو گے تو کبھی تم بیٹھنا کبھی میں بیٹھوں گا۔ ٹھیک۔ اب جب شام کے قریب پہنچے تو باری تھی حضرت عمر فاروق کی مہار پکڑنے کی، اور غلام اوپر بیٹھا، اس نے عرض کی یا امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں، میں مہار پکڑتا ہوں چاہے باری میری ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصول کے ساتھ چلو، آپ بیٹھو اوپر، میں مہار پکڑتا ہوں۔ آپ نے مہار کو پکڑا، جب وہ لوگوں نے دیکھا، وہ کسی نے خوب کہا نا کہ وہ دنگ رہ گئی نظریں، لوگوں کی آنکھیں، وہ جو عیسائی تھے، وہ شام کے بڑے بڑے لوگ تھے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین آ رہا ہے، خلیفۃ المسلمین آ رہا ہے، کس شان و شوکت سے آئے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بوریے کا لباس ہے، وہ بھی پھٹا پرانا، تو وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ امام غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے۔ امام نے مہار پکڑی ہے اور غلام کو اوپر بٹھایا ہے۔ تو پیسے سے جو عزت ہے وہ عزت ہوتی ہی نہیں، عزت ہوتی کردار کی ہے، عزت ہوتی آپ کے نیک اعمال کی ہے، عزت ہوتی آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی ہے اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کی ہے۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پیر سید مقدس سجاد بخاری صاحب، جو آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں بتا رہے تھے کہ فقر کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے، اور جو گداگری ہے اس کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے۔ آج کے ان کے پوڈ کاسٹ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو اس دنیا میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ حلال طریقے سے اور اللہ تعالیٰ پر شاکر رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک بہت بڑا اجر رکھا ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ میں اور میری پوری ٹیم آپ کے اور پیر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کو خوش السلام۔